دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اسم مبارک کی جانب۔ سیدنا الناشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اسلام پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو اور اپنے پیغمبر پر ایمان لائے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو اور اس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہو اور اسے خوب اچھی تعلیم دی ہو، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہو، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں آغاز کروں آج کے شو کا، میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں تونسہ شریف کی خانقاہ کو کہ آج ماشاءاللہ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ کا عرس مبارک ہے۔ تو دنیا میں جہاں جہاں چشتیہ سلسلے کے ماننے والے، چاہنے والے ہیں اور تونسہ شریف سے پیار کرنے والے ہیں، ان کو ہماری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور ہمارے اسکالرز کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد۔ بات یہ ناظرین کہ بر صغیر کے معاشرے میں تصوف اور خانقاہوں کا کردار انتہائی اہم ہے، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک یہ جو چشتی خانقاہیں ہیں یہ بہت کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہی خانقاہوں میں ایک عظیم خانقاہ تونسہ شریف کی ہے، اور آج اسی عظیم خانقاہ کے ایک روشن ستارے جنہیں زمانے نے کتب مدار کہا، آج بنیادی طور پہ ناظرین ہم ان کا تذکرہ پاک کرنے جا رہے ہیں، یعنی حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ کا تذکرہ پاک ہوگا۔ آپ کی پیدائش تونسہ شریف میں ہوئی، ظاہر ہے آپ سجادہ نشین ہیں، حضرت خواجہ گل محمد تونسوی علیہ رحمہ کے صاحبزادے ہیں، شاہ محمد سلیمان تونسوی المعروف پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تونسہ شریف میں تقریباً 52 سال تک مسند نشین رہے۔ خواجہ اللہ بخش تونسوی کی ولادت 1241 ہجری میں ہوئی۔ خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب عمر تعلیم حاصل کرنے کی ہوئی ناظرین، تو آپ کے دادا جان حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی علیہ رحمہ نے مولوی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد آپ کو کر دیا۔ آپ نے مولوی محمد امین علیہ رحمہ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ نے مولوی محمد امین علیہ رحمہ سے فارسی نظم، عربی، صرف نو اور علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ ایک ایسی شخصیت ناظرین کہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے دادا جان نے سلوک و معرفت کی تعلیم کے لیے آپ کو اپنے پاس بلوا لیا۔ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ ابتدائی عمر میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا ناظرین، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں آتا ہے، اسی طرح کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کی بھی زندگی میں آیا، وہ کیا ہے ذرا سنیے۔ کہ آپ بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، بہت ہی خوبصورت لباس پہنتے تھے، حسین لباس پہنتے تھے، مہنگا ترین لباس کا آپ کو شوق تھا، اور جو سواریاں تھیں وہ بھی بڑی مہنگی ترین آپ استعمال کرتے تھے۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ جو زندگی تھی وہ بہت ہی دوسرے انداز سے گزر رہی تھی۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ کو آپ کا اصلی مقام مل گیا، جب آپ کو آپ کے اپنی اصلی مقام کی طرف بلا لیا گیا، جب آپ کو اس راہ کا مسافر کر دیا گیا کہ جس راہ پہ آپ کو چلنا تھا یا جس راہ کے لیے آپ کو تیار کیا گیا تھا، تو معاملہ یہ ہوا ناظرین کہ آپ ایک پرانی ٹوپی پہنتے تھے، آپ نیلا تیبند باندھتے تھے اور معمولی سے کپڑے آپ زیبتن فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ کے سلسلے کی پہچان کیا نیلا تیبند ہے؟ تو جواب سنیے کہ آپ نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ہمارے سلسلے کی پہچان تو 5 وقت کی نماز ہے، وہ بھی با جماعت۔ یہ جملہ ناظرین ایسا ہے کہ اگر آپ کی شخصیت کو سمجھنا ہو تو صرف اس جملے سے آپ شخصیت کو سمجھ جائیں گے کہ آپ کا کردار کیا ہے اور کیا کچھ آپ نے دنیا کو ڈیلیور کر دیا۔ دادا جان حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی علیہ رحمہ نے بچپن سے ہی آپ کو نماز روزے کا پابند بنا دیا تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت میں مزید دلچسپی بڑھتی گئی۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت سید پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے اپنی مجلس میں اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ کے بارے میں فرمایا کہ خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اہل دنیا کی ذرہ برابر بھی وقت اور قدر نہ تھی، وہ بے حد غریب نواز تھے۔ اور کیوں نہ ہو ناظرین، غریب نوازی کے تو سلسلے سے تھے، تو فرماتے ہیں کہ بے حد غریب نواز تھے، دنیا داروں کو بہت حقیر سمجھتے تھے، بے مقدار سمجھتے تھے، اور اس معاملے میں خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کے برابر کوئی فقیر دیکھنے کو اور سننے کو نہیں ملا۔ اور ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ آپ کے خاندان کی تو ویسے بڑی برتری، بڑی فضیلت ہے، اور ظاہر ہے تونسہ شریف کی بڑی فضیلت ہے، لیکن حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ کی مجلس میں ایک مرتبہ آپ کے اوصاف کا ذکر ہوا۔ اب خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ آپ کو پتہ ہے حضرت شاہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں۔ جب ان کے سامنے ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ باوجود اس کے کہ خاندانی عظمت اور بزرگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، لیکن عبادت اور ریاضت میں سب
پر آپ سبقت لے گئے ہیں اور قرب ذات الہی آپ کو حاصل ہو گیا ہے۔ تو آج بنیادی طور پہ ناظرین انہی کی شخصیت پہ گفتگو کریں گے کہ آپ کی ابتدا کیسے ہوئی، آپ کو خلافت کیسے ملی، سلسلہ چشت کا کام پورے ہندوستان میں آپ نے کیسے کیا، اسفار آپ کے کیا، اور ایک بہت بڑا کام آپ نے کیا ہے کہ جب فتنہ انکار ختم نبوت بپا ہوا 19ویں 20ویں صدی کی بات ہے ناظرین، تو آپ نے اس کا کیسے رد کیا۔ آج ہمارے ساتھ جو ممتاز پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف ہو جائے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ شخصی تشریف فرما ممتاز اسکالر ہیں، علم تصوف پہ خصوصی دسترس سے محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسلامک اسکالر ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب، اور تیسری شخصیت سادات گھرانے سے تعلق ممتاز اسلامک اسکالر محترم جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمان بخاری صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ بڑی شخصیت ہے، اور ڈاکٹر جامی صاحب میں چاہتا ہوں کہ بات کا آغاز اس طرح سے ہو کہ پہلے تو ذرا آپ کا خاندانی پس منظر اور ظاہر ہے جو تونسا شریف کا کردار ہے بر صغیر پاک و ہند میں، یہاں سے ہم بات کا آغاز کریں، پھر مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا بڑے اچھی طرح ہو گئی، تو یہاں اگر بنیادی طور پر تذکرہ کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت اور نظام انتخاب کا، حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے کیا ان کا مقام و مرتبہ تھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ میں گزارش کروں گا۔ جی خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ بڑی کثرت کے ساتھ اس علاقے میں آتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ان کو خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ایک شہباز اس علاقے میں ہوگا، سبحان اللہ، آپ اس شہباز کو اپنے دامن سے وابستہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی سے بڑی کثرت کے ساتھ اس علاقے کا وزٹ کرتے تھے، اور آپ کی پہلی ملاقات قبلہ عالم سے خواجہ محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھتے ہوئے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جب نگاہیں دو چار ہوئیں آپس میں، تو پھر آپ نے پہچان لیا کہ یہ شہباز جس کو دنیا غوث زمان یا خواجہ سلیمان کے نام سے پکارے گی، وہ شہباز یہ ہے۔ سبحان، یعنی آنکھوں سے سب انڈیل دیا، آنکھوں سے سب انڈیل دیا، اور پھر آپ کو لے جا کر مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہاتھ رکھ کر آپ کو بیعت کیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ کا جو ایک بیعت لینے کا بھی ایک نظام تھا، وہ بھی بتا رہا تھا کہ بڑے بڑے اولیاء کے ہاتھ پر ہاتھ ان کر رکھ کر بیعت کیا، اور اشارہ یہ تھا کہ ان سے بہت فیوزات و برکات ظاہر ہوں گی۔ ایک بات اور واضح کیجیے گا کہ میں نے پڑھا کہ بڑی تیزی سے دست مبارک کو پکڑ کے لے کے گئے تھے۔ جی بالکل، اور بڑے لاڈ کے ساتھ، بڑے لاڈ کے ساتھ۔ اب دو ایک روایت ملتی ہیں، ایک تو یہ تھا کہ بابا فرید صاحب کو خواجہ قطب صاحب نے کہا تھا کہ نظام الدین کے بارے میں ایک شہباز کو قابو سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسی طرح قبلہ عالم نور محمد مہاروی کو خواجہ سلیمان توسوی کے بارے میں کہا گیا۔ تو یہ جو دونوں شہباز ہیں، ان دونوں کا سلسلہ چشتیہ کو عروج دینے میں، منظم کرنے میں، اور دین اسلام کے جو فیض کے چار پہلو ہیں ان کو بیک وقت اکٹھا کرنے کا موقع ملا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت تو بہت سارے لوگوں کو ملی، لیکن یہ جو چاروں نیابت کے پہلو ہیں وہ آپ کو تونسا شریف میں بھی نظر آئیں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ یہاں قرآن کی تلاوتیں بھی ہوتی رہیں، اب بھی ہوتی ہیں، تزکیے کا عمل، تعلیم قرآن، علماء بٹھائے گئے، اور تعلیم حکمت۔ اور اس آستانے کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہاں خواجہ سلیمان توسوی نے اپنے زمانے میں بہت بڑی یونیورسٹی بنائی تھی۔ سبحان اللہ۔ سر سید احمد خان جیسے لوگ جو بڑے دانا اور بینا لوگ تھے، وہ اپنے آثار و سنادید میں لکھتے ہیں کہ آج کل خواجہ سلیمان توسوی کا بڑا چرچا ہے، اور ان کی شہرت تو کاف سے کاف تک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگیں کہ آپ کا یہ جو خاندانی وجاہت اور آپ کا فیض، پھر آپ کے جو جانشین بنے اور حقیقی وارث بنے، بلکہ اس میں چار چاند لگائے، ان کا نام ہے خواجہ اللہ بخش توسوی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تمہید ہے۔ اب ایک بات اور بتا دیجئے ساتھ ساتھ کہ خاندانی پس منظر میں ایک تو تعلق یہ آ گیا آپ کا کہ جی ٹھیک ہے، جو آپ کو فیض حاصل ہوا، ایک ابتدائی طور پہ جو ہے وہ اپنا جس وقت یہ کنورژن، کیونکہ بیچ میں جو ہے آپ کے والد گرامی موجود ہیں، لیکن آپ ایک خواب ہے، وہ خواب دیکھا، اس خواب کے بعد جو اس میں بشارت دے دی گئی تھی کہ جس میں آپ کو جو ہے وہ خلافت ملنے والی ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس میں تھوڑا سا بالکل جی بلکہ آپ بیمار ہو گئے خواجہ اللہ بخش صاحب بہت زیادہ، تو پھر آپ کے جو والد صاحب تھے انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ میں اپنے ابا جی حضور سے ذرا بات کروں، لیکن شاید اس زمانے کی کچھ ادب و آداب کا سلسلہ ایسا تھا، یا خواجہ سلیمان توسوی صاحب کی شخصیت کا روب بیٹے کو ایسا محسوس ہوا، آپ نے ایک اور شاہ صاحب تھے اس زمانے میں، ان کو کہا کہ جی آپ بڑے مشہور ہیں استخارے میں، تو آپ استخارہ کر کے مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرا بچہ یہ دنیا میں رہے گا یا اس کا ابھی دورانیہ جانے کا ہے۔ تو انہوں نے جب استخارہ کیا تو انہوں نے آ کر بتایا جناب آپ کے صاحبزادے کا انتخاب
علم الہی کے مطابق تو بہت اونچے مسند کا ہے. میں نے تو یہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، سبحان اللہ، خواجہ فخر الدین محدث دہلوی کو، سبحان اللہ، اور اس کے علاوہ خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی کو ان کے سر پر دستار خواجہ نظام الدین ان کے سر پر دستار رکھتے دیکھی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خاندان کا جو نظام ہے یہ اللہ نے ان کے ذریعے چلانا ہے. اور پھر ان کے والد کے ذہن میں ایک خیال یہ آیا نا کہ ٹھیک ہے سبحان اللہ، لیکن بات یہ کہ میری موجودگی میں کیسے ہوگا، تو اللہ نے پھر انتظام بنا دیا. ایسے اچھا ڈاکٹر صاحب، حضرت خواجہ اللہ بخش علیہ رحمہ نے ظاہری اور باطنی علوم پر کیسے دسترس حاصل کی، ذرا لوگوں کو یہ بتائیے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت جو ہے نا ذکر چل رہا ہے حضرت خواجہ پیر پٹھان علیہ رحمہ کا. حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی علیہ رحمہ اپنے والد گرامی کی طرح بہت زیادہ علم حاصل کیا آپ نے. ابتدائی عمر میں آپ قرآن، حدیث، منطق، فقہ وہ پڑھتے رہے، حافظ بھی تھے آپ. اس کے علاوہ اپنے والد گرامی سے آپ نے تصوف کی کتابیں جو ہے آداب الطالبین، آپ نے قوت القلوب، آپ نے عوارف المعارف کا درس لیا، کشف المحجوب کا لیا، کیمیاء سعادت، احیاء العلوم الدین امام غزالی علیہ رحمہ کی، اور رسالہ کشیریہ، کیمیاء سعادت، سلک السلوک، فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ جو کہ بڑی پیچیدہ کتابیں ہیں. فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ پڑھتے رہے. فوائد الفواد اور مثنوی مولانا روم پہ بطور خاص مشائخ چشت کو بڑی دسترس تھی اور ان کی درگاہوں پہ مثنوی مولانا روم کو پڑھا جاتا تھا. پھر آپ نے گلستان، بوستان، منطق الطیر خواجہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ کی. تو یہ ساری کتابیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے اتنی بڑی معتبر اور مستند کتابیں ہیں کہ جن کو پڑھنے سے انسان جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کی پرواز کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت خواجہ اللہ بخش علیہ رحمہ نے اپنے والد گرامی سے جستہ جستہ اور ان کی محافل میں پڑھی. وہ ایک بار فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے دادا جو ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کے حضرت عبد المطلب اب بڑی بڑی محافل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بٹھاتے کہ ان کو ان نقطوں کا پتہ لگے. اسی طرح دیکھیں ملتان میں حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی نے بھی اپنے پوتے شاہ رکن عالم کو اپنے ساتھ بٹھایا. اسی طرح اسفار پہ ساتھ لے کے جاتے تھے، اسفار پہ ساتھ. اسی طرح حضرت غوث زماں خواجہ شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ نے اپنے بیٹے کو انگلی سے پکڑ کے ہر محفل میں، ہر جگہ پہ، ہر سفر میں اپنے ساتھ لے کے جاتے. اور ایک جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت پیر نصیر الدین صاحب گولڑوی علیہ رحمہ کو بھی اپنے داتے کی تربیت تھی. حضرت کی قبلہ غلام بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، غلام محی الدین بابو جی علیہ رحمہ. یہ ایک پوتے کی تربیت کرنا بھی ایک میرا خیال ہے اسلاف کا طریقہ رہا. کبوتر بکبوتر باز باز والی بات ہے نا. بالکل. اور کہتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے دادا جی کے ساتھ تھا پاک پتن شریف کے عرس پہ. اکثر پاک پتن شریف کے عرس پہ جاتے تو مسجد میں ہم ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھے تھے اور لوگوں کا ایک ہجوم اور جم غفیر. تو میرے دادا جی ایسے اچانک متوجہ باتیں کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ اور لوگ ان کے ساتھ مخاطب تھے. تو ایسے دروازے کی طرف دیکھ کے ہنسے. تو کہا کہ دادا جی آپ کیوں مسکرائیں؟ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صوفیاء اور بڑے بڑے مشائخ بڑے زہد و وظائف کر کے حضرت خضر علیہ السلام کو حاضر کرتے ہیں اور ان سے فیض لیتے ہیں. دیکھیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور فرید الدین گنجے شکر کی درگاہ پہ اور یہ مشائخ چشت کی درگاہ پہ خضر علیہ السلام دروازے میں آئے اور ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی، دھکے مل رہے تھے. اور میں ان کی طرف دیکھا ہے تو مجھے ہنسی آ گئی کہ خضر علیہ السلام مشائخ چشت کے یہاں کتنا ہجوم ہے اور کتنے اللہ والے یہاں پہ موجود ہیں اور خضر علیہ السلام کو جگہ نہیں مل رہی. یعنی یوں کہا جائے کہ خضر علیہ السلام اس مجمع میں جو جگہ نہیں پا رہے تھے. بات یہ مجمع بہت زیادہ تھا. بالکل یہ بتانے کا اور ہنسی کہ مشائخ چشت کا مقام اور فرید الدین گنجے شکر شیخ بحر و بر کا مقام کہ یہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام بھی باریابی نہیں پا رہے. اور یہ ساری باتیں وہ اپنے پوتے کو بتا رہے ہیں. یہ ایک تربیتی پہلو تربیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت اللہ بخش علیہ رحمہ جن کا آج عرس ہے اس کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی ملفوظات مہریہ میں حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے وہ فارسی میں عبارت لکھی اور کہا کہ دنیا و جہان سے اور پورے ہندوستان میں اتنا مستغنی شیخ اور بے نیاز شیخ میری نظر میں نہیں آیا. اور دیکھیں یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک بڑی درگاہ کا اور صوفی اور چشتی اور سید زادہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ، کوئی عام آدمی نہیں. اور کہتے ہیں کہ مثنوی مولانا روم کا شعر پڑھ کے کہتے اہل دنیا چ کہینوں چ مہین لعنت اللہ علیہم اجمعین. دنیا دار کیا چھوٹا اور کیا بڑا سب پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ بے نیازی اور مستغنی ہونا یہ مشائخ چشت کا خاصہ ہے اور ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا. کیا بات ہے صاحب یہ بتائیے ابھی بچپن کی بات ہو رہی ہے تو ذرا بچپن پہ رہتے ہیں. بچپن سے جو آثار بزرگی کا ظہور ہو رہا ہے اب کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا یعنی وہ کیوں ہو رہا ہے. اچھا ایک بات تو یہ لیکن ایک بات یہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ قدرت کی طرف سے ایک نظام ہے، ایک انتظام ہے، ایک انسجام ہے کہ منتقل کس طرح سے ولایت ہونی ہے دادا سے پوتے کو. تو وہ جو بشارات ہیں وہ جو آثار ہیں ذرا اس حوالے سے فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بڑی خوبصورت گفتگو اور ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ جمیل ہو رہا ہے
کہ جن کا ذکر کرنا میرے اور آپ کے لیے روحانی بلیدگی کا سامان ہے۔ میں یہاں ایک تھوڑی سی بات آپ کو یہ عرض کروں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اور ڈاکٹر صاحبان نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو چلایا کہ آپ کی ولادت با سعادت کا پتہ آپ کے دادا جان حضرت شاہ سلیمان تونسوی کو آپ کے مرشد خانے یعنی کہ حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پہ ہوتا ہے، اور آپ کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ سنیے کہ ابھی 2-3 دن عرس کو رہتے ہیں، اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہاں اس طرح ایک شہزادہ تشریف لایا تو آپ جو صاحب سجادہ ہیں ان سے اجازت لے کے جب واپس پلٹتے ہیں تو انہوں نے کہا بڑی محبت سے کہ آپ رکیے، 2-3 دن عرس پاک کے رہ گئے اور اس کو عرس پاک کو کر کے پھر چلے جائیے گا۔ آپ نے کہا حضور بات یہ ہے دل میں فرحت و انبساط کا ایسا ماحول ہے کہ ایک بڑا اقبال مند شہزادہ صاحبزادہ دنیا پہ تشریف لیا۔ سبحان اللہ، بشارت وہیں دے دی، بشارت وہیں دے دی، سبحان اللہ، آپ کی بلند اقبالی کی، آپ کے درجات کی، کہ آپ کا بچپن عام نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کا وضع قطع دور سجادگی سے پہلے کیا تھا اور دور سجادگی کے بعد، میں کہتا ہوں پہلے بھی طہارت اور پاکیزگی کا مینارہ نور تھا اور بعد میں بھی طہارت اور پاکیزگی کا مینارہ نور تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ اجازت لے کے واپس پلٹتے ہیں اور تشریف لے کے آتے ہیں اور اپنے شہزادے کا نام اللہ بخش تونسوی رکھتے ہیں، اور پھر وہ اللہ بخش تونسوی اسم با مسمہ بنتے ہیں۔ ایسا ہی، اور یہ جیسے بشارتوں کا ذکر ہے کہ آپ کے لیے استخارہ کیا گیا اور 6 بزرگوں نے آ کے آپ کے سر پر دستار محبت، دستار فضیلت، دستار خلافت رکھی ہے اور آپ کو چن لیا گیا، اور آپ کا وہ انتخاب، پھر آپ کا وہ سارا تربیت، اپنے گھر سے ملنا، اپنے باہر سے ملنا، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے دادا حضور کے قدمین شریفین میں آپ کا وقت گزارنا، اور اس شخصیت کے قدمین شریفین میں وقت گزارنا کہ وقت تہجد اگر کوئی ان کی نگاہ کے نیچے سے گزر جائے تو وہ شمس العارفین کا مقام پا جائے۔ تو اس ذات والا تبار کی خدمت میں رہ کے آپ نے اپنے وہ سارے معمولات زندگی جو آپ نے بچپن میں گزارے تھے ان کو کیا۔ میں یہاں پر ایک بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے دادا نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا اور بڑی محبت سے پوچھا کہ شہزادے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے بڑی محبت سے جو جواب دیا وہ آج کے اس زمانے میں جو صحیح تصوف سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک ایسی مثال، ایک ایسا جملہ ہے کہ زندگیاں بدل جائیں۔ آپ نے بڑی محبت سے کہا بابو، یہ کتنا پیار ہے آپس میں۔ آپ نے دادا سے کہا بابو میں یہ چاہتا ہوں، اور میں جب یہ جملے پڑھتا ہوں اور ان جملوں کی فیلنگز میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں دل و دماغ میں، تو ایک عجیب سا کیف طاری ہو جاتا ہے کہ جب دادا نے کہا بیٹے تم چاہتے کیا ہو، اور مقام دینا تھا نا، تو آپ نے کہا بابو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے دربار پر آئیں میں ان کے جوتے سیدھے کروں۔ اور یہ آخری وقتوں کی بات ہے، آخری وقتوں کی بات ہے، جب پردہ فرمانے والے ہیں اور جب پا لینے کا وقت ہے نا، آج جو کہیں گے وہ قبول کر لیا جائے گا۔ یعنی عجز و انکسار کی نعمت بھی آپ کو عطا ہوئی، سخاوت اور غنا کی نعمت بھی آپ کو عطا فرمائی، حسن و جمال کی نعمت بھی آپ کو عطا ہوئی، عبادت و ریاضت کی نعمت بھی آپ کو عطا ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے صرف تونسا شریف کے آستانے کو یا صرف اپنے نظام کو لے کے نہیں، پورے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے جتنے آستانے ہیں ان تمام کو اپنے اسلوب میں ایک ریوائیول کر کے لے کے آئے اور ایک جان پیدا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں آپ ایک بات ڈاکٹر جامی صاحب یہ فرمائیے کہ اب یہ وہ وقت آ گیا کہ جہاں پر دادا حضور جو ہیں پردہ فرمانے والے ہیں، اور وہی بات ہے کہ تمنا یہ ہے کہ یہاں آنے والے جو ہیں، کیا خوبصورت بات ہے کہ میں ان کی جوتیاں سیدھی کروں۔ اب سجادگی آپ میں منتقل ہونے والی ہے، خلافت آپ میں منتقل ہونے والی ہے۔ میں اس میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو شخصیات، جو ہستیاں خواب میں تشریف لائیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر دیگر شخصیات تک، اب ایک سجادگی اختیار کرتے ایک سفر کا سلسلہ آپ شروع کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا اس ریوائول کی طرف چلتے ہیں کہ جہاں خواب میں بشارت ہے تو اب ان کے دروں پر جانا ہے، کیوں جانا ہے، ذرا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جب خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو پھر وہاں 2-3 روحانیت کے اعتبار سے بڑے گہرے مظاہرے ہوئے۔ ایک تو وہ خواب اور بشارات تو چل رہی تھیں، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، آپ کے پوتے نے خواجہ اللہ بخش صاحب نے، میں تو صرف آپ کے در پر آنے والے فقیروں کی جوتیاں سیدھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے خواجہ اللہ بخش صاحب کے باطنی مزاج کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ اس پر خواجہ سلیمان تونسوی صاحب کی طبیعت میں ایک روحانی جذب کی کیفیت پیدا ہوئی، اور آپ نے 3 دفعہ جوش کے عالم میں کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تو خواجہ سلیمان تونسوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ ہم نے خواجہ اللہ بخش صاحب کی ظاہر و باطن کی ساری دنیا یکدم پلٹ دی۔ اللہ اکبر۔ اس کے معنی بھی ذرا سننے والوں کو سمجھائیے۔ معنی اس کے یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے اس کے اندر جو کچھ روحانیت میں نے لی تھی اپنی توجہ کے زور پر میں نے اس بچے کے اندر ڈال دی، سب کچھ انڈیل دیا، سب کچھ انڈیل دیا۔ تصوف کے اندر
جو فیض نگاہوں سے اور جو فیض قلوب سے اور جو فیض اس توجہ سے دیا جاتا ہے، ایک تو اس کا یہ مظاہرہ ملا. ٹھیک ہے. اچھا پھر جب یہ مظاہرہ ہو گیا تو عین ممکن ہے کہ جب یہ مظاہرہ کر رہے تھے تو چونکہ آپ کی مجلس میں علماء بھی بیٹھتے تھے، اب علماء کے ذہن کی ذرا الگ کیفیت بھی ہوتی ہے، تو آپ فارسی کے یہ شعر بار بار الاپتے رہے. وہ یہ تھا آہن کے با پارس آشنا شد، یعنی وہ لوہا جو پارس سے اگر آشنا ہو جائے فی الحال بصورت طلا شد، وہ فوری طور پر سونے کے رنگ میں ڈل جاتا ہے. اللہ یعنی پارس ایسی چیز ہے کہ اگر لوہے کو آپ اس سے ٹچ کر دیں تو وہ اس کو سونا بنانے میں جیسے دیر نہیں لگاتا. اشارہ یہ تھا کہ اے مجھے ماننے والوں، اور خواجہ سلیمان توسوی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اپنے اس صاحبزادے کو میں نے اپنے ساتھ چمٹا کر سونا بنا دیا. اللہ. ایک تو یہ پھر آپ نے مظاہرہ کیا. پھر ایک نظام قدرت ہے، جب ایک تربیت اور سیڑھیاں طے ہونے لگتی ہیں تو اس کی تمام مناسبات اور لوازمات بھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے پھر فوری طور پر دہلی کا سفر اختیار کیا، اور پھر آپ بڑا تفصیلی آپ کا سفر تھا جس میں آپ پہلے مہار شریف گئے، وہاں کے صاحبزادگان کو ساتھ لیا، پھر اس کے بعد آپ گئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر، وہاں کافی عرصہ رہے. بلکہ وہاں جب آپ گئے اور لوگوں نے جب آپ کو دیکھا اور آپ کا تاثر روحانی دیکھا تو وہاں کے سارے خادمین اور جاننے والے کہتے کہ بڑے بڑے مشائخ آئے ہیں، لیکن یہ 30-35 سال کا جو صاحبزادہ ہے یہ جس کر و فر سے ہے اور جو روب و دبدبہ روحانی اس کے پاس ہے، اس طرح کا دبدبہ ہم نے نہیں دیکھا. پھر وہاں سے واپس آپ دہلی ہے اور یہاں خواجہ قطب صاحب کے مزار پر، خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر، خواجہ فخر الدین دہلوی کے مزار پر. لگتا یہ کہ اس سفر کی ایسی دھوم اس وقت مچی تھی اور آپ کے مریدین کا بڑا حلقہ بھی ساتھ تھا. بہادر شاہ ظفر کو شوق ہوا کہ وہ آپ کی زیارت کرے. وہ پھر زیارت کے لیے آیا تو سلسلہ چشتیہ کی روایت کے مطابق جو بادشاہوں سے ان کو استغنا ہے تو آپ کہیں چلے گئے، تو پھر بعد میں آپ کو لایا گیا کہ نہیں وہ عقیدت سے آئے ہیں تو آپ ان کو اصرار کیا گیا، درخواست کی گئی. بالکل ٹھیک. اس پہ بات کریں گے. اور ناظرین کرام اتنا خوبصورت تذکرہ ہے، میں تو آپ یقین مانیے جس وقت ڈاکٹر جامی صاحب اور ظاہر دیگر شخصیات بات کر رہی تھیں تو میں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بر صغیر کا سفر کر رہا تھا، کیونکہ سلسلہ چشت کے رنگ نے پورے بر صغیر کو اپنے رنگ میں یقیناً رنگا ہوا ہے. آئیے درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درود پاک سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جب واپس لوٹیں گے تو آپ کو بھی بتائیں گے کہ ایک بہت بڑا کام جو فتنہ انکار ختم نبوت کا تھا اس حوالے سے اس بارگاہ نے کیا کام کیا. آپ سے ملاقات کرتے ہیں درود پاک کے بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى. خوش آمدید خواتین و حضرات. ایک بار پھر ناظرین چلتے ہیں اس تذکرہ پاک کی جانب جو کہ خواجہ اللہ بخش علیہ رحمہ کا تذکرہ ہے، تونسہ شریف کی بارگاہ کا تذکرہ ہے. اور یہ بات ناظرین میں اس لیے بھی اہم سمجھتا ہوں کرنا اس وقت، اس موقع پہ، اس لمحے، اس وقت پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایک ہائبرڈ وار جسے آپ 5th جنریشن وار کہتے ہیں بپا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. مختلف حوالوں سے ظاہر ہے اس پہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ناظرین، یہ جو 19ویں اور 20ویں صدی ہے جس کے اندر یہ فتنہ باقاعدہ بر صغیر پاک و ہند میں بپا کروایا گیا، اور جو ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا جس کے ذریعے سے پوری کیمپین کو لانچ کیا گیا، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے جو ہے سامراجی طاقتیں کام کر رہی تھی، آپ کو پتہ ہے. اس وقت ناظرین بہت بڑے بڑے جید علماء کرام اور صوفیہ کرام نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تاریخ بھری پڑی ہے، اور ظاہر ہے کیوں نہ کرتے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ بنیادی طور پہ ناظرین ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا سب کچھ ہے. ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری روح، ہمارا جسم، سب کچھ ہے ناظرین. تو اسی کے تحت ناظرین خواجہ اللہ بخش علیہ رحمہ نے تونسہ شریف کی بارگاہ سے ایک آواز بلند کی، اور وہ آواز ایسی تھی کہ اس وقت تک اس شخص نے اس
ملعون نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن نگاہ ولایت نے اس بات کو دیکھ لیا تھا کہ یہ فتنہ آنے والے وقتوں میں بپا ہوگا اور ابھی سے اس فتنے کی روک تھام ہونی چاہیے۔ اگر یہ کریڈٹ ہم تونسا شریف کی بارگاہ کو نہ دیں، اگر خواجہ اللہ بخش علیہ رحمہ کا ذکر نہ کریں تو یقیناً یہ زیادتی ہوگی، لیکن اس پہ تذکرہ ہوگا بعد میں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کی عبادات کے حوالے سے اور ان کے معمولات کے حوالے سے۔ ذرا یہ بتائیے کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا پوری رات عبادتوں میں گزر رہی ہیں، پوری رات اللہ کے حضور عاجزی ہے، گریہ گزاری ہے۔ وہی بات ہے کہ جیسا زندگی کا ایک فیز کہ جہاں پر بہت حسین سواریاں ہیں، مہنگی سواریاں، حسین کپڑے، اور ایک فیز کہ جہاں صرف فقیری ہے، درویشی ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ یقیناً جنید صاحب، یہ آپ نے جو پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے۔ دیکھیں حضرت شاہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ نے جو سفر اختیار کیا تھا نا، وہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، جیسے قرآن نے فرمایا کل سیروا فی الارض، اور یہ صوفیاء کا طریقہ رہا ہے۔ اور حضرت سعدی نے فرمایا بسیار سفر باید تا پخت شود خامی، صوفی نہ شود صافی تا در نہ کشد جامی، کہ بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے تب جا کے پختہ ہوتا ہے بندہ۔ تو صوفیاء جب اس وقت جو ہے سفر یہ کرتے تھے، بڑے بڑے مشائخ سے ملاقاتیں ہوتی تھی اور یہ مقصد ہوتا تھا، اور یہ بھی عبادت کے سفری صعوبتیں برداشت کرنا اور اپنی تربیت اس میں پوشیدہ ہوتی تھی۔ اور لیکن حضرت شاہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ جب ہندوستان میں گئے ہیں نا، تو یہ حیرانی والی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے مشائخ اور بڑی بڑی درگاہوں سے مرد و زن آپ کے حلقہ ارادت میں آتے رہے اور مرید ہوتے رہے آپ۔ اور آپ جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے معمولات زندگی، آپ کے دادا جی کا یہ جو درگاہی اور خانقاہی نظام تھا، میرا خیال ہے پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہاں پہ لنگر خانے میں لوگوں کی آسائش کے لیے، آرام کے لیے، کھانے پینے کے علاوہ ان کو 6 ماہ کے بعد لباس دیا جاتا، دوائیوں کا انتظام کیا جاتا۔ یہ دیکھیں خانقاہوں میں کتنی فلاحی کام کیے جاتے تھے، ان کو عید اور جو بڑے تہوار ہوتے ہیں ان پہ پیسے دیے جاتے۔ اور ایک بار تو مشہور ہے کہ ایک صاحب جو آئے وہ کہتے ہیں حضرت 700 یا 500 کم و بیش ایک صاحب کی دوا پہ خرچ ہو رہا ہے، تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ 500 کی بجائے 5000 یا 7000 بھی لگے تو ہر ایک کی دوا کے لیے مجھ سے نہیں پوچھنے آنا، اور ان کے لیے۔ اور یہ کیا چیز کیا تھی؟ یہ صوفیاء کا مخلوق خدا سے پیار اور محبت، اور اسی طرح اس چیز کو آگے بڑھایا حضرت شاہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ۔ آپ نے وہی آپ کے معمولات میں کہ آپ زہد و اوراد کے علاوہ، آپ اپنے وظائف و اوراد کے علاوہ آپ نے بہت ساری سرائیں بنائیں، آپ نے بہت ساری چشمے اور دریا اور کنویں جو ہے نا، وہ پانی وہاں پہ کم تھا نا، تو پانی کے لیے انتظام کیا وہاں پہ، تعمیرات پہ بڑی تعمیرات پہ، اور تعمیرات اس لیول کی مساجد ہیں، چونکہ لوگوں کے قافلے گزرتے تھے اور رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، تو آپ کی خانقاہ میں قیام کرتے، آپ کو 3 وقت کھانا پینا دوا ہر چیز ملتی۔ اور حضرت شاہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ نے اپنے دادے کے اسی معاملات خانقاہی کو آگے اور مزید بڑھایا۔ اچھا، لوگوں کا یہ جب حضرت سلیمان تونسوی علیہ رحمہ پردہ فرما گئے تو لوگوں کا یہ خیال تھا نا کہ شاید یہ معاملہ اس طرح نہ چل سکے جیسے پیر پٹھان نے چلایا، شاید اس طرح نہ چل سکے، لیکن خواجہ شاہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ نے شب و روز اپنے عبادت و ریاضت کے علاوہ جو یہ محنت کی ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ اور دیکھیں آپ ثبوت بن کے دکھایا، ثبوت بن کے آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ، اپنے دادا جی کے ساتھ کئی مرتبہ پاک پتن شریف میں حاضری دی۔ اور مجھے ابھی ساتھ ہی باتوں میں ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت شاہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی، چونکہ والد گرامی بہت کم سفر کرتے تھے، میں ان کے ساتھ حضرت گل محمد صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ میں پاک پتن شریف میں گیا، تو وہاں پہ ایک محفل سما کا اہتمام ہو رہا تھا، تو وہاں پہ میں پاس میں حیران رہ گیا، اس وقت میری عمر کم تھی۔ حضرت حافظ شیرازی علیہ رحمہ کی غزل پڑھی جا رہی تھی اور میرے دادا حضرت پیر پٹھان علیہ رحمہ بھی موجود تھے، وہاں پہ غزل پڑھی جا رہی تھی حافظ شیرازی کی، طائر گلشن قدسم چدہم شرح فراق کے درند دامگاہ حادثہ چن افتادم، نیست بر لوح دلم جز الف کامت یار، چکنم حرف دیگر یاد نداد استادم۔ تو اس پہ کیفیت ہو گئی اور وجد ہو گیا، اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے کے بعد ظہر کا وقت ہو گیا اور حضرت پیر پٹھان نے کہا ان پہ پانی ڈالیں اللہ اپنے بیٹے پہ۔ اور خواجہ اللہ بخش صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، اور یہ معاملہ اور ان کی کیفیت اور ان کی وجدی کیفیت، کتنی دیر کے بعد آپ حواس میں آئے، اور پیر پٹھان نے کہا کہ آج کے بعد آپ اس طرح ایسی محفل میں نہیں بیٹھا کریں گے۔ اور آپ بھی بہت کم سماع سنتے تھے۔ حضرت پیر پٹھان کہتے کہ یہ کہیں سند نہ بن جائے اور لوگوں کے لیے حوالہ نہ بن جائے کہ پیر پٹھان زیادہ تر سماع سنتے تھے۔ آپ الگ تھلگ جیسے کہ سماع کے اصول ہیں، زمان، مکان، اخوان، کہ وقت کا تعین ہو اور کلام جو پڑھا جائے وہ مخصوص ہو، اور جگہ کا تعین ہو۔ یہ نہیں ہے کہ گلی بازار کوچے میں جہاں پہ دل کیا۔ ایک لقمہ آپ کی بات سے مجھے وہ، اب چونکہ آپ نے سما کی بات کی تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ حضرت شاہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ
وہ ترغیب ہی کرنے گئے تھے نا پیر معاویہ علیہ الرحمہ کو سما کی محفل کے حوالے سے, لیکن جب گئے تو بات کچھ اور ہو گئی, ان کے ہو کے رہ گئے, پھر تو ہی والی بات آ گئی. اور عاجزی اور عجز اس قدر تھا حضرت شاہ اعلیٰ بخش تونسوی علیہ الرحمہ میں کہ آپ اپنی کرامات کا اظہار نہیں کرتے تھے اور پوشیدہ رکھتے تھے. کئی محفل میں لوگوں نے کہا حضور یہ دعا فرما دیں, تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ آپ فرماتے, جو حاضر محفل ہوتے کہتے جی حضور دعا کریں ان کا یہ معاملہ, اللہ اکبر, اور اپنا وہ پوشیدہ رکھنا. اور اس صاحب نے جو کہ ایک نیا اجنبی آیا اس سے بھی کہہ دیا کہ آپ دعا کر دیجئے, تو وہ اسی وقت مستجاب ہوئی. اچھا, یہ سرکار علیہ السلام کی حدیث کا بھی مفہوم ہے نا صاحب صاحب کہ پاک زبانوں سے دعا کروایا کرو, جس میں مطلب دوسرے کی جو زبان ہوتی ہے, یعنی یہاں پہ میرا خیال ہے عاجزی کا عالم یہ ہے. یہ چونکہ ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا اظہار نہیں کرتے تھے. ایک اسی طرح واقعہ ہے کہ ایک فضل و بی بی جو ہے نا, وہ حضرت پیر پٹھان کے پاس آئی اور کہتی کہ حضور میرے لیے دعا فرمائے, میرا خاوند قید ہو گیا, پائندہ خان جو ہے وہ اس کو راجہ رجیت سنگھ نے قید کر لیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ معاملہ بہتر سمجھتا ہے, میں کیا کروں. تو وہ آگے جو ہے نا اگلی بار آئی اور اس نے جو ہے باہر حافظ شیرازی کی غزل گنگنانا شروع کر دی, اور ایک بڑے ردم کے ساتھ الا یا ایھا الساقی ادر کا اسم و ناول ہا کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہا. اے ساقی جام شراب لا, اور پہلے تو عشق بڑا آسان لگتا تھا, بہت مشکل ہو گئی. حضرت کو کیفیت ہوگی اور کہا مائی کیا مانگتی ہے؟ تو کہا میں اپنے خاوند کی رہائی مانگتی ہوں. تو پیر پٹھان نے کہا جا تو گھر پہنچے گی تو تیرا خاوند گھر آیا ہوگا. اور یہ مشائخ چشت کا طریقہ تھا, ان کو تھوڑا سا جو ہے اس طرح کریدنا پڑتا اور ان کو کیفیت میں لانا پڑتا تھا, پھر جو زبان پھر جولیوں کو جو بھر کے جائیے. بالکل ٹھیک ہے. قرآن پاک سے بڑا آپ کو شغف تھا, ذرا اس بارے میں بتائیے کہ خواجہ اللہ بخش علیہ الرحمہ نے ایک جو کام خاص طور پہ قرآن پاک کی تجوید اور مخارج کے حوالے سے کیا تھا, وہ ذرا بتائیے لوگوں کو. جنید بھائی صرف قرآن پاک کی تجوید اور مخارج کے حوالے سے نہیں, مطلب تجوید اور مخارج کے حوالے سے تو یہ معاملہ کیا کہ اس وقت لوگ مجہول انداز میں قرآن پاک پڑھتے تھے, تو آپ نے عرب شریف سے باقاعدہ طور پہ ایک استاذ منگوائے, ایک قرآن منگوائے, اور وہ باقاعدہ طور پہ قرآن پاک کی تعلیم دیتے. یہ تو صرف تجوید و قرات کے حوالے سے ہے نا. آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے آپ کو 3 صاحبزادے عطا فرمائے. بڑے صاحبزادے حافظ محمد احمد, دوسرے صاحبزادے جو بعد میں صاحب سجادہ بنے حافظ محمد موسیٰ, اور تیسرے صاحبزادے حافظ محمد محمود. مطلب یہ کہ قرآن پاک کی تجوید و قرات کے ساتھ ساتھ سینوں کو بھی نور قرآن سے منور کیا ہے. یعنی حفاظ گھرانہ سارے صاحبزادوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ترکیب قرآن پاک کو ترکیب کے ساتھ پڑھانے کا انتظام کیا. مطلب یہ کہ صرف قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے, قرآن ہمارے لیے مکمل ضابطۂ ہدایت بھی ہے اور ضابطۂ حیات بھی ہے. سر اس میں ایک میسج اور آ گیا نا, دیکھیں نا بات یہ کہ جو موجودہ خانقاہی نظام ہے ان کے لیے بھی ایک پیغام آ گیا, بہت بڑا پیغام. جو سجادہ نشین ہیں ان کو سب سے پہلے قرآن ہی سے قرب حاصل کرنا ہے. آپ دیکھیے نا کہ یہ کتنے پابند شریعت ہیں, اور قرآن پاک کو اوریجنل سورس ڈکلیئر کیا گیا, تو اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو قرآن پاک کے ساتھ محبت تھی نا, وہ صرف آپ تک نہیں رہی, آپ سے نکل کے اگر سیال شریف پہنچتی ہے تو وہاں پر بھی دیکھیے کتنا اہتمام ہے. اور جس خانقاہ سے میں تعلق رکھتا ہوں, بھیرا شریف سے حاضر ہوں, کہ یہ خواجہ اللہ بخش تونسوی کا فیضان آج بھی تقریباً 120 سال بعد, 1901 میں آپ کا وصال ہوتا ہے, 120 سال بعد 34,000 سے زائد بچے آج بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور آپ نے اس طرح قرآن پاک کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا. اب قرآن پاک کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے انسان کے چہرے پر جو وجاہت آتی ہے نا, یہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بیان کر رہے تھے, میں اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ کے 2 سفر ہر سال کے اپنے مرشد خانے مہار شریف ہوتے اور ایک پاک پتن شریف کا ہوتا. اور مہار شریف اور پاک پتن شریف میں جب آپ حاضری دیتے تو لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کے, جیسے آپ حافظ شیرازی کے اشعار پڑھ رہے تھے, میں کیفیت میں پیر نصیر کے یہ شعر پڑھنا چاہوں گا کہ آپ کا چہرہ دیکھ کے آپ کی بیعت کرتے, اور کیفیت یہ ہوتی کہ ان کے انداز کرم, ان پہ وہ آنا دل کا, آئے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا, ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم, دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا. یہ تونسا شریف کا شہباز, یہ تونسا شریف کا قطب مدار, قرآن پاک کا حقیقی معنوں میں عاشق, مساجد بنانے کا شوق رکھنے والا, صحیح معنوں میں خدمت کرنے والا, اپنی کرامات پر کنٹرول. ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری فرماتے, ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اپنی کرامت پہ کنٹرول تھا, آپ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے تھے, کرامت پہ کنٹرول رکھتے اور دلوں کو اپنی محبت میں. اللہ اکبر. آخری جو سیشن ہے میں چاہتا ہوں, یہ چونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ جو ہے افراد بہت شارٹ کامنٹ, چونکہ وقت بھی کم ہے, کہ فتنہ انکار ختم نبوت کے حوالے سے جو خواجہ اللہ بخش علیہ الرحمہ کا کردار ہے اور آپ نے جو اصلاحی کوشش کی اس میں ایک تو یہ کہ علماء کے درمیان بھی اصلاحات کا بڑا آپ نے کام کیا ظاہر ہے. دوسرا میں ایک بنت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میری توصیف فرمائیے گا یا میری تصحیح فرمائیے گا. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ کا جو فیض ہے وہ ظاہر ہے شمس الدین سیالوی علیہ الرحمہ میں منتقل ہوا. شمس الدین سیالوی علیہ الرحمہ کا فیض جو ہے پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ میں منتقل ہوا. تو ایک طرف تو وہ محافظ ختم نبوت بنے, تونسا شریف ہی کا فیض جو وہاں منتقل ہو رہا ہے, اور دوسرا فیض جو ہے خواجہ اللہ بخش علیہ الرحمہ میں منتقل ہوا کہ سب سے پہلے محافظ ختم نبوت کی صورت میں آپ کی آواز اٹھی. ذرا اس بارے میں بتائیے پلیز.
اس میں تو کوئی شک نہیں، باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو جھوٹا مدعی نبوت آیا، اس نے ان مکاریوں اور چلاکیوں کے ذریعے صوفیاء کے حلقے کو اور علماء کے حلقے کو اپنی کتابوں کے اندر گھیرنے کی کافی کوشش کی۔ اس نے وہ جو براہین احمدیہ نام کی کتاب ہے 4 جلدوں میں، وہ بھی خواجہ اللہ بخش صاحب تونسوی تک بھیجی۔ آپ کی نگاہ ولایت اور بصیرت دیکھیں، ابھی ان سے دعوی نبوت ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن ان کی پیچھے موجود مکاری اور چلاکی اور جذبہ شہرت کی وجہ سے وہ بھانپ گئے تھے کہ یہاں کچھ ناقص جراثیم ہیں جو بعد میں جا کر اپنا گل کھلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اسی وقت اس کی وہ 4 جلدوں کو پھاڑا اور واپس ڈاک میں بھیجا اور یہ جملہ لکھوا دیا کہ ہمیں اپنے مشائخ کے ملفوظات کافی ہیں، ہمیں ایسے من گھڑت اور فضول مجدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ابھی تک اس ملعون نے دعوی نبوت نہیں کیا، لیکن اس کی جس انداز سے یہ چل رہی تھی، آپ کی نگاہ بصیرت اس کو بھانپ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، بلکہ بعد میں یہاں تک بھی آپ نے کچھ اور درگاہوں سے بھی رابطہ رکھ کے یہ متنبہ کیا کہ اس کی چلاکیوں اور مکاریوں پر نگاہ رکھیں۔ پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں پیر مہر علی شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، پھر جس انداز سے آواز بلند کی اور قادیانی کو جن 2 جگہوں پر پکڑا، اس نے کہا آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اس کا مجھے صحیح معنی ہی کر کے دے دے تو میں آپ کو اللہ اللہ اللہ، مطلب وہ قبر میں آخری کیل ٹھوکی ہے نا آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ کے یہ جو تحریک بپا ہوئی، ظاہر تونسا شریف سے ایک آواز اٹھی اور تونسا شریف کا فیض نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جو آن ریکارڈ جانی چاہیے صحیح طرح سے، پلیز۔ وہ یہ دیکھیں، یہ ایک ہی کڑی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر میدان میں اترے تو آپ فرماتے ہیں، ان کی سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے کہ میں آخری ایام میں حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاضر ہوا تونسا شریف میں، آپ کو ساری جتنی معروضات، آپ چونکہ اس وقت ان دنوں میں علیل تھے، تو آپ نے ہی مجھے پشت پہ جو ہے تھپکی دی اور کہا کہ آپ نے میدان میں اترنا ہے۔ حالانکہ مشائخ چشت کا جو طریقہ کار یہ مجالس میں، محافل میں اور باہر نکلنا اور چیلنج کرنا، مناظرے، یہ ان کے طریقے میں نہیں تھا، لیکن آپ نے بھی اذن لینا تھا اور آپ کو بارگاہ رسالت سے بھی اذن تھا۔ حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج اگر جو بھی کوئی بھی میرے مقابلے میں مدعی نبوت جو جھوٹا ہے وہ دعویٰ کرے گا تو میں ہر معاملے میں جو بات کہوں گا بارگاہ رسالت سے وہ باریاب ہو جائے گی اور مستجاب ہوگی، جو بات بھی کروں گا۔ تو یہ خواجہ اللہ بخش علیہ رحمہ نے آپ ہی کو منتخب کیا اور آپ ہی کو جو بھیجا۔ ایک ذوق کی بات ذہن میں آ گئی، اگر اجازت بزرگوار، بسم اللہ۔ میں بار بار سوچتا تھا نائب رسول فی الہند، نائب رسول فی الہند، نائب رسول فی الہند، یہ جو لقب ہے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ آج آپ ذرا توصیف فرما دیجئے، بات ابھی ذہن میں آ گئی اچانک کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو نائب رسول فی الہند بنا کے بھیجا نا۔ بھائی نائب کا کام نیابت کرنا ہی ہوتا ہے نا، اور نیابت وہی کرے گا جو محافظت کرے گا، تو اسی سلسلے نے تو محافظت کرنی تھی بات۔ بالکل، واہ 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 کیا۔ اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور من الرسول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معمور فرمایا یہاں پہ، اللہ جو مارکہ قادیانیت ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آپ کو معمور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ خواجہ پیر پٹھان، پیر سیال، پیر گولا اور بھیرا شریف، یہ ساری ایک ہی کڑیاں ہیں، ساری بے شک جی، سب سر کے تاج۔ مشائخ خواجہ غریب نواز، خواجہ ہند، خواجہ خواجگان تک جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے احسانات جی۔ اور سر ایک صرف بات اضافہ کروں گا، یہ میں نے بڑی معتبر کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہاں ہندوستان میں اگر بادشاہی ہے تو خواجگان چشت کی ہے، کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نائب رسول فی الہند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آپ کو منتخب کیا۔ سر لارڈ کرزن نے جملے کہے تھے، قطع کلام کی معذرت، اس نے کہا کہ میں ہندوستان میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس کی حکمرانی پورے ہندوستان پر ہے، وہ قبر کسی اور کی نہیں ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آخر میں سر تعلیمات کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جناب میں یہاں پر جیسے آپ نے یہ جملہ بولا، ذوق کی ایک بات کہوں گا۔ ہمارے شیخ ایک دفعہ ایک ہندو سے ملے تو اس نے بازو پہ تعویذ باندھا ہوا تھا، یہ توثیق ہو جائے گی نا اس جملے کی جو ابھی آپ نے بولا۔ تو اس نے تعویذ باندھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تعویذ کس کا ہے؟ وہ کہتا ہے غریب نواز کا۔ انہوں نے کہا غریب نواز سے تمہارا کیا تعلق؟ غریب نواز تو ہمارے ہیں، تم نے تعویذ کیوں باندھا ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا علی جا، وہ مسلمان نواز نہیں ہیں، وہ غریب نواز ہیں، ان کے در پر جو جائے گا اس کے دامن کو بھرا جائے گا۔ اور تعلیمات میں یہ کہوں گا کہ آپ کی پوری زندگی کو پڑھا جائے تو صدقہ جاریہ ملتا ہے، علم نافع ملتا ہے، اور ایسی اولاد جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آپ کے لیے دعا گو رہے وہ ملتی ہے۔ تو ہمیں تصوف کو حقیقی معنوں میں پابند شریعت کر کے مکمل اسلوب کے ساتھ، مکمل ضابطۂ حیات کے ساتھ چلانا ہے، اور یہی پیغام خواجہ اللہ بخش تونسوی اور تمام سلسلہ عالیہ چشتیہ کے جتنے بھی ہمارے شیوخ گزرے ہیں ان کا ہے۔
بہت بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو حضرت خواجہ اللہ بخش علیہ رحمہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. شدید غصے کو دور کرنے کا عمل نوٹ کر لیجئے کہ اگر کسی شخص کو شدید غصہ آتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو آج شدید غصہ آتا ہے، تو 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ بہت جلد غصہ دور ہو جائے گا. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور گناہ پر غرور نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے. اگر آپ نے اس حوالے سے مضمون پڑھنا اور یقیناً پڑھنا خواجہ اللہ بخش علیہ رحمہ کو ضرور پڑھیں، تو روزنامہ 92 نیوز کا ضرور آج آپ مطالعہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر پہ اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا، فالو کر لیجئے. فیس بک پیج کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا، لائک کر لیجئے. یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن